حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ اور میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم یا محمد عثمان عطاری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعصابی دردوں کا علاج، جسم کی مختلف دردوں کا علاج۔ اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا جو ٹاپک جو ہے ہمیں دیا گیا ہے یہ ہے اعصابی دردوں کا علاج، جو جسم میں دردیں ہوتی ہیں ان کا علاج۔ کون سا آدمی ہے جو آج کے اس دور میں اس کا شکار نہیں ہے، اور کون سی میری بہن ہے جو اس کا شکار نہیں ہے؟ جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جسم مٹی کی طرح رہتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں اور پھر ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال جو ہے بے دریغ شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ سارے کا سارا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ پھر سردیاں آتی ہیں تو ہم اتنی گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے جسم سے پانی کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ پانی جو ہے کم ہو جائے گا، جب ہیٹ بڑھ جائے گی، جب حرارت زیادہ ہو جائے گی، جب پانی کی کمی ہوگی، خشکی پیدا ہوگی، تو پھر اعضاء میں دردیں ہوگی اور کیا ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ خوراک جو ہے یہ نارمل استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ ٹھنڈا کھائیں تو ساتھ میں گرم کھا لیں، اگر گرم کھائیں تو ساتھ میں ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں۔ جس طرح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ مبارک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربوز کا استعمال فرماتے تو ساتھ میں کھجور کا استعمال فرماتے، اور فرماتے کہ دیکھیں ہم نے تربوز کو استعمال کیا اور پھر کھجور کو استعمال کیا، اس لیے کیا کہ اب تربوز کی سردی کو کھجور جو ہے ختم کر دے گی۔ تو یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور پھر پانی جو ہے وہ نارمل پئیں۔ اگر گرمی ہے تو یک ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال نہ کریں، نارمل پانی جو ہے وہ استعمال کریں، اور اگر سردی ہے تو پھر یک ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں بلکہ اسے تھوڑا سا نیم گرم کر لیں، پھر اس پانی کا استعمال کریں۔ تو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے آپ جو ہے نجات پا جائیں گے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یا پھر یہ جسم میں دردیں جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے کی وجہ سے، اور پھر ہماری حالت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم گھروں میں چیزیں بہت کم بناتے ہیں، بازار کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب ان میں ناقص جو ہے آئل استعمال ہوا ہوتا ہے، پھر ناقص چیزیں اس میں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یورک ایسڈ بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جسم میں دردیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تھوڑا سا بھی پیدل جو ہے وہ نہیں چل پاتے، جسم کی دردوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے ان ساری چیزوں کے لیے۔ میں آپ کے لیے بڑا سمپل سا اور بڑا سادہ سا اور میرے دواخانے کا یہ بڑا مجرب نسخہ میں لے کے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، چاہے کوئی بھی مزاج ہو۔ آج میں مزاج کے پہ بھی بات نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے ہر مزاج کے آدمی کو یہ دوا جو ہے یہ دے کے دیکھی ہے، تو جس کو بھی دے دی ہے تو اس کو جو ہے یہ جسم کی دردوں سے آرام جو ہے وہ مل چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے میں آپ کو چائے بتاؤں گا، آپ اس چائے کا استعمال کریں، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ہمارے استاد محترم جناب حکیم محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ چائے جو ہے یہ بیل کو پلا دی جائے نا وہ اونٹ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چائے ہے، اور اتنی جلدی یہ تھکن کو دور کرتی ہے، انسان کو
فریش کر دیتی ہے، جسم کی دردیں دور ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ چائے جو ہوتی ہے یہ قبض کرتی ہے، لیکن یہ ایسی چائے ہے یہ آپ کے پیٹ سے گیس کا بھی خاتمہ کرے گی، اور آپ قبض کا اگر شکار ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ اس چائے کا نسخہ سن لیں۔ اس میں آپ نے 1 پاؤ آپ نے صاف کیا ہوا پودینہ لینا ہے، سوکھے والا نا، خشک پودینہ آپ نے لینا ہے، اور اس میں آپ نے 50 گرام مجیٹھ لینی ہے، اور 1 تولہ یعنی 10 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لیں، پودینے کو بھی پیس لیں اور مجیٹھ کو بھی پیس لیں، اور کالی مرچ جو ہے اس کو بھی پیس کر آپ اس میں مکس کر لیں۔ آپ کی چائے کی پتی جو ہے وہ تیار ہے۔ اب آپ حسب منشا، جس طرح حسب ذائقہ جو ہے آپ اس کو 1 کپ میں یوز کریں۔ پھر دوسری پتی جو ہوتی ہے وہ آپ نے دودھ میں نہیں ڈالنی، آپ اس کا یوز کریں۔ اس کو پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبض کا، گیس کا خاتمہ ہوگا، جسم کی دردوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو ہماری مشہور دوا ہے ہمارے دواخانے کی، کوئی بھی مزاج ہو اس میں آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ جو جوڑوں کا درد ہے، یہ جسم کا درد ہے، وہ بالکل بھی نہیں رہے گا، یہ بڑا دور بھاگ جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے میتھرے کے بیج لینے ہیں 20 گرام، کلونجی آپ نے لینی ہے 20 گرام، اور اجوائن دیسی یہ آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ یہ تینوں چیزیں آپ 20-20 گرام لے لیں، اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ پیس لیں۔ اگر میری بہنوں نے اس کا استعمال کرنا ہے تو 500 mg کے کیپسول لو میں آپ بھر لیں، اگر بھائیوں نے استعمال کرنا ہے تو 1000 mg کے کیپسول جو ہے وہ آپ بھر لیں۔ دوا آپ کی تیار ہے، نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریں۔ اور یہ دوا جو ہے یہ کمزوری کے لیے بھی بہترین ہے، کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ جن کو ریح بادی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ریح کا درد شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ جو ہے یہ کمال ہے۔ پھر گیس کے لیے اور جوڑوں کے درد کے لیے تو یہ اکسیر اعظم ہے۔ تو یہ دوا آپ بنائیے، استعمال کیجئے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔